رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ قابل صد احترام سامعین کرام، جمعرات کے روز میری ذمہ داری ہے کہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کیا بیان کروں، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ آج ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے کئی ایک سیرت نگاروں اور تاریخ نگاروں کا یہ اتفاق ہے کہ یہ دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سوچا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ ایک دو اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اگر ان کی سیرت پہ تفصیلی روشنی ڈالوں تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو گھنٹوں بھی کم ہیں، لیکن میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ان کی سیرت کے چند اہم گوشے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور اعزازات سے نوازا تھا۔ ان کا ایک بڑا اعزاز یہ انسان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ کسی نبی کا داماد ہو۔ نبی کا داماد ہونا یہ اعزاز کی بات ہے، پھر صرف نبی کا داماد نہیں بلکہ امام الانبیاء کا داماد، اور صرف امام الانبیاء کا داماد نہیں بلکہ دوہرا داماد، یعنی نبیوں کے امام کا داماد اور ایک نہیں 2 بار داماد ہونے کا شرف پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کی سیرت کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ انہی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور والہانہ محبت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنا، اس پہ عمل کرنا آپ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کے سامنے اسوہ رسول، سیرت رسول، فرمان رسول، حکم رسول آیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بجا آوری کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی، اور کبھی بھی آپ کی حکم عدولی یا نافرمانی نہیں کی۔ صحیح بخاری کے اندر خود ان کا اپنا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کنتم ممن استجاب للہ ولرسول، میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کیا ہے، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا۔ ثم ہاجرت ہجرتین، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا شرف بخشا ہے۔ حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی، اور پھر مدینہ شریف کی طرف بھی ہجرت کی۔ وَنِلْتُ سِحْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَایَعْتُهُ، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے میں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے تمہیداً عرض کی ہے، وہ فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، جب سے میں نے آپ کی بیعت کی ہے میں نے کبھی نہ آپ کی نافرمانی کی اور نہ آپ سے کبھی کوئی دھوکہ دہی کی، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، وہ ہمیشہ اس کے اوپر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک فضائل ان کے بیان فرمائے۔ اس کی ایک اور مثال دیجئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےتاب ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، 6 سال ہو گئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہیں۔ 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ مکہ شریف کی طرف گامزن ہوتے ہیں، حدیبیہ میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا ہے، اور 2 طرفہ بات چیت ہوئی، بات کوئی بنی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارتکاری کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ اللہ کے رسول میرا جانا وہاں مناسب نہیں ہوگا، میں آپ کو اپنے سے زیادہ بہتر اور معزز آدمی بتاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بھیجا۔ سیدنا عثمان مکہ تشریف لے گئے۔ ابان بن سعید بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، آپ کو پناہ دی، آپ کی آؤ بھگت کی، اور پھر وہ آپ کو لے کر کے سرداران قریش کے پاس چلے گئے، حضرت ابو سفیان اور دیگر لوگ، اور انہوں نے بھی آپ کو عزت دی اور پناہ دی۔ اور یہ سرداران قریش آپ کو کہتے ہیں کہ عثمان ان شئت ان تطوف بالبیت فطف،
اگر آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، طواف بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ طواف بیت اللہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسی چیز سے، اسی کی خاطر اتنا لمبا اور دشوار گزار سفر کر کے حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ آئے۔ اب ان کے لیے یہ کتنا بڑا موقع ہے، سنہری موقع ہے، انہیں آفر کی جا رہی کہ آپ چاہیں آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اتباع رسول اور محبت رسول دیکھیے، فرماتے ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ، میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ جب تک آپ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خاصیت ہے، آپ سے والہانہ محبت ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ قائم تھی، آپ کی محبت کے اوپر قائم تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہی وجہ ہے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کئی بشارتیں دی ہیں، اور ان کے دور خلافت کے والے سے اور ان پہ آنے والی آزمائشوں کے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک پیشگوئیاں بھی فرما دی تھی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ حق پہ ہوں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کئی ایک روایات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اور ایک اہم بات آپ سے ذکر کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان سے یہ راوی بیان کرتے ہیں، ابو سہلہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جانے کی تیاری میں ہیں، کہ آپ نے ہماری سیدہ عائشہ سے کہا ادعوا لی بعض اصحابی، میرے کسی صحابی کو بلاؤ، آپ نے مینشن نہیں کیا۔ ہماری سیدہ اب تفصیل بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے بابا ابو بکر کو بلاؤں، کہا لا، کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلاؤں، کہا لا، کہا ابن عمک علی، آپ کے چچا زاد علی کو بلاؤں، کہا لا نہیں، پھر کہتے چوتھے نمبر پہ میں نے کہا کہ عثمان کو بلاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ تو ماں جی فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تنحک، تم الگ ہو جاؤ۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیا اور سیدنا عثمان سے رازداری کے ساتھ آپ نے بات کی۔ ماں جی فرماتی ہیں میں دونوں عظیم شخصیات کو دیکھ رہی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بات کر رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہی ہیں، ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ خیر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہوئی، وہ چلے گئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت ابو سہلہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین الا تقاتل، آپ ان باغیوں سے لڑائی نہیں کریں گے؟ تو سیدنا عثمان فرماتے لا نہیں، کیوں لڑائی نہیں کروں گا؟ ان کے پاس فوجی ہیں، لاکھوں مربع میل تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، سپر پاور میں ہے، لیکن کیوں لڑائی نہیں کی؟ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سے عہد کیا تھا، وانی صابر النفس علی، میں اس پہ صبر کروں گا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عثمان اللہ آپ کو خلافت عطا کریں گے، باغی آپ کے خلاف بغاوت کریں گے، مشکل حالات آئیں گے، آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، آزمائشوں کو، تکالیف کو، مصائب کو فیس کرنا ہے، خلافت نہیں چھوڑ، بلکہ اس کی صراحت بھی ہے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا، ان قریب اللہ آپ کو ردائے خلافت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ، منافق تم سے یہ خلافت چھیننا چاہیں گے، خلافت سے آپ کو الگ کرنا چاہیں گے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے خلافت پہ ڈٹ جانا ہے، عہدہ خلافت نہیں چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آنچ بھی نہیں آنے دی اور خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اس میں کوئی کمی تھی، آپ نے نعوذ باللہ کوئی ناجائز کام کیا تھا، آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی تھی، آپ کا طریقہ خلافت غلط تھا،
اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا 12 سالہ دور خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ تھا، اور خود زبان رسالت نے اس دور خلافت کو حق پہ ہونے کی وضاحت دی ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 111، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فرمایا وہ ان قریب آ جائے گا فتنہ، اور اسی دوران میں ایک آدمی گزرے جنہوں نے کسی کپڑے یا چادر سے اپنا سر لپیٹ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ فتنہ آئے گا نا، ھذا یومئذ علی الہدی، اس فتنے میں یہ شخص حق پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے میں تیزی سے اٹھا اور میں اس بندے کے پاس گیا، وہ حضرت عثمان تھے، میں نے ان کو بازوؤں سے پکڑ کے ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا اللہ کے رسول ھذا، آپ ان کو مراد لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ھذا، انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنہ آئے گا، بغاوت ہوگی، لوگ ان کے خلاف ہوں گے، حضرت عثمان کا موقف حق پہ ہوگا، وہ حق پہ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں خطبہ دیا اور کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا انکم تلقون بعدی فتنہ واختلافا، میرے بعد تمہیں فتنہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اختلافات بھی تمہیں دیکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فمن لنا، تب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کو فالو کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالامین و اصحابی، تب تم اس امانت دار شخص اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے چلنا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ مسند احمد کی صحیح روایت۔ حضرات یہ روایات پیش کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ زبان رسالت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا ہوئی اور اس پہ قائم رہنے کی آپ کو تاکید کی گئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کے فرمان کا پاس رکھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور فرمان رسول پہ آنچ نہیں آنے دی، اور ہمیں سبق یہ دیا کہ فتنے آئیں، فتنوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کیا ہے، سنت رسول کو سینے سے لگا لیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ حضرات یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا روشن کردار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ قرآن کی آیت ہے اور صحیح روایات، دوسری طرف تاریخ کی ملی جلی روایات۔ ایک صاحب اٹھے حضرت عثمان کی شہادت کے 800 سال بعد، رافضی تھا، اس نے فضول طرح کے اعتراضات کیے، اور پھر اس رافضی کے جانے کے 600 سال بعد پاکستان کے ایک آدمی نے انہی وہ چبائے ہوئے نوالوں کو ذرا عجیب انداز میں پیش کر دیا، تحقیق کے نام پہ من گڑت فضول طرح کی بے سروپا بے سند روایتیں لے کر کے تحقیق پیش کر دی۔ حضرت عثمان کے جو امراء تھے وہ ایسے تھے، وہ فساق و فجار کے مؤید تھے، یہ تھا وہ تھا۔ حضرات بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا تھا تو یہ اصل میں تنقید حضرت عثمان پہ نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ ان کو امین قرار دے رہے ہیں، آپ ان کو ہدایت پہ قرار دے رہے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، زبان دراز کرے گا، تو وہ حقیقت میں حضرت عثمان پہ زبان دراز نہیں کر رہا، حضرت عثمان پہ تنقید نہیں کرتا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ایسی تحقیقات اسفل السافلین کے اندر پھینک دیں۔ جب حضرت رسول اللہ ان کو ہدایت پہ قرار دے رہے ہیں، آپ ان کو امین قرار دے رہے ہیں، تو پھر کوئی بندہ کیسا بھی اگر وہ ادھر بے سروپا روایتیں لا کر کے حضرت عثمان پہ جرا شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ ان کے امراء ایسے تھے، ان کے اندر یہ خامی تھی، انہوں نے یہ ڈیسیجن غلط لیا، انہوں نے فلاں کیا، تو اصل کے اندر اس کا یعنی کہ نا تحقیق کا لیول اپنا خراب ہے، اس کے دماغ کے اندر فطور آ چکا ہے، اس کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں، صحیح روایات کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں ایسی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے محققین اور ایسی تحقیقات کے پیچھے لگنے کی بجائے قرآن کو فالو کریں اور صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ان کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور حضرت عثمان کا اتباع کرتے ہوئے ایسے موقع پہ ترجیح دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔